بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 101 اور 102 کی ترجمہ تفسیر چل رہا تھا، تو یہ تھا صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ لیکن یہ عام ہے، اس کے احکامات جو آج کل کے زمانے کے لحاظ سے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں، کیونکہ نبی کریم اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ زیادہ سوالات نہ کرو جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تم سے پہلی قوموں کو بھی اسی لیے ہلاک کیا گیا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے سوال بھی کیا کرتے تھے، اور جب وہ چیزیں ان کے اوپر فرض ہو جاتی تھی، لاگو ہو جاتے تھے، تو وہ ان سے پیچھا چھڑایا کرتے تھے، وہ ان میں نافرمانی کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دیہاتی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ حج فرض ہو چکا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں حج فرض ہو چکا ہے ہر سال۔ اس نے پوچھا کہ ہر سال حج فرض ہو گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، فرط غضب کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ دیہاتی نے پھر سے پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا، آپ نے اعراض فرمایا، مطلب اگنور کیا، نظر انداز کیا۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس پاک ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں کہتا کہ ہر سال حج فرض ہے اور اگر تم لوگ نہ کر پاتے تو تم لوگ کافروں میں سے ہو جاتے، تم لوگ کفر کی طرف چلے جاتے۔ یہ ہوتی ہے بات کافر ہو جانے کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اس کی طاقت نہ رکھتے اور اسے ترک کر دیتے تو کافر ہو جاتے۔ یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ کفر کے فتوے لگا دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کرنا کفر ہے، جو ایسا کرے گا، جو ایسا نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ ایک آدمی نے اٹھ کر پوچھا یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں ارشاد فرمایا جہنم۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے کچھ عزیز و اقارب یا کچھ لوگ مجھے ٹارچر کرتے ہیں، میرے والد کا نام بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور قرآن ہمارا امام ہے۔ ہمارا امام قرآن ہے، ہمارا امام قرآن ہے، ہمارا امام قرآن ہے۔ آج کل کے دور میں کون سا امام ہوگا؟ آج کل کے دور میں یہ امام تو ہے ہی، قرآن ہمارا امام ہے۔ یا رسول اللہ جہالیت اور شرک کا عہد بھی ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے دور ہوا ہے کہ جو جہالیت اور وہ چل رہی تھی، شرک وغیرہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کون ہیں، آیا وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے خطبے کو کنٹینیو رکھا۔ اب یہ بات کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں، بنیادی پہلو ہیں وہ تو یہی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو قرآن میں ذکر نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ بھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہوا قرآن کریم میں، ان کے پیچھے نہ چلو اور نہ اس بحث کے پیچھے پڑو، کسی کے دوزخی یا جہنمی ہونے کے جو ہیں وہ نہ لگاؤ کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات ہم سے کیوں کر پوشیدہ رکھے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کیوں نہیں ہمارے اوپر کھولا۔ اگر کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہمیں معاف فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ والے احکامات ہم پر فرض کر کے، سنت کر کے، بندگی کے حساب سے نوافل کی صورت میں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ دیا ہے۔ اور آج کی جو سب سے خاص بات میں آپ کو بتاتی ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی حرام حلال چیز کو ترک نہیں کیا۔ کیا آپ لوگ آج کل کے اس نازک دور میں رہتے ہوئے جب قیامت سر پہ کھڑی ہے،
رہتے ہوئے کیا ہم لوگوں کی ایسی بے تکی باتوں کو، جن کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت جن کا کوئی ہے نہیں ہے، ان کے پیچھے پڑیں گے تو کیا صحیح ہوگا؟ یا کیا ایسی صورت میں ہمیں جنت مل جائے گی؟ یا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ قرآن کے علاوہ اگر کسی بندے کی زبانی کلامی بات پر اگر ہم لوگ چلتے ہیں تو کیا وہ ہمارا صحیح ہو جائے گا؟ مطلب کیا ہمارے اعمال اس طرح اچھے ہو جائیں گے؟ اعمال اچھے کیا ہیں کہ قرآن میں اتنا سیدھا سا، اتنا سادہ اور اتنا آسان سا دین ہے، لیکن قرآن کی طرف لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ اجارہ دارانہ نظام، یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے پیچھے چلنا، ان کے پیچھے بیٹھنا، یہ کچھ چل رہا ہے۔ تو اب یہ سوچئے کہ اگر ہم لوگ ابھی بھی اسی چیز کے پیچھے چلیں گے، اسی چیز کے پیچھے بھاگیں گے، قرآن کریم کو ہم لوگ نہیں کریں گے، فالو نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمارے حالات وہی والے اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے، اس سے بھی برے ہمارے حالات ہونے والے ہیں اگر ہم لوگوں نے اب بھی عقل سے کام نہ لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے دور رکھا ہوا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فوکس کیے ہوئے ہے کہ کب ہم لوگ اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کب ہم لوگ اس سے ہدایت مانگیں اور ہم اس کو کھولیں، اس دو جہان کے والی کو ہم لوگ کھولیں، اس کے احکامات پر چلیں، اس کو فالو کریں، کسی بندے کو نہیں، مجھے بھی نہ کرو۔ میں تو آپ کو آیت نمبر، سورت نمبر، تفسیر یا آیت ڈائریکٹ ہو، میں تو سب کچھ آپ کو بتاتی ہوں، آپ لوگ چیک کریں، انٹرنیٹ سے چیک کریں۔ خدا نہ خواستہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ قرآن کریم کسی کے گھر میں نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، آپ لوگ چیک کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگ انٹرنیٹ جیسی چیز پر ہم لوگ فضول کا ٹائم ویسٹ کریں۔ آپ ساری چیزوں کو چھوڑ کر نا صرف یہ قرآن کریم کو فالو کریں اور اسی سے حلال حرام سارا کچھ آپ نے وہ تلاش کریں، یا کسی ایسے بندے کو فالو کر لیجئے جو آپ کو صحیح قرآن بتاتا ہو، جو کسی انسان کی بجائے صرف اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرتا ہو، کسی انسان کی تعریف کرنے کے بجائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو انبیاء ہیں ان کے حق میں ہو، ان کے نازل کردہ احکامات پر چلے، ان کو فالو کرتا ہو، ان چیزوں پر آپ چلیں۔ تو یہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب جس نے کہا تھا کہ میرے والد کا نام بتا دے، تو وہ قریشی وہ تھے، اس نوجوان کا نام عبداللہ بن حذیفہ تھا، جس کے نسب میں تان کیا جاتا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ فلاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے باپ کی طرف ہی منسوب کیا، یعنی کہ جو اس کا باپ تھا، یعنی کہ جس کی وہ پرورش میں رہا، جس کی پرورش میں وہ رہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، وہ انہیں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوب فرمایا۔ حضرت عمر اٹھ کھڑے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی اور عرض کی یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، آپ ہمارے نبی ہیں، اسلام ہمارا دین ہے اور قرآن ہمارا امام ہے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نوازی فرمائے۔ حضرت عمر اسی طرح عرض کرتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور آپ کا غصہ جو ہے وہ جاتا رہا۔ اب یہ ساری چیز ہے، یعنی کہ قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے کوئی سوال نہیں پوچھنا، یہ وہ والا ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو بیان یہاں پر نہیں کیا، جس طرح کہ آج کل کی چیزیں جو صحابہ کرام وغیرہ کے زمانے میں نہیں تھی، وہ والی جیسے آج کل چلی ہوئی ہیں، اگر ہم لوگ وہ چیزیں، میں اب کیسے بولوں، کیا بولوں، اگر ہم لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، اگر ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہی والے کام کرتے ہیں جو کہ چند ایک لوگوں نے کیا ہے، اگر ہم وہ کام کریں گے تو ہم کون ہوں گے، ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اسی لیے جن کا نہیں پتا ان کو چھوڑ دیں، جو نیکی ہمیں دیکھنے میں نیکی لگ رہی ہو، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا،
اس کو نہ کریں. بات تو اتنی سی ہے نا. عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم، یعنی کہ جو ہو چکا اسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور درگزر فرمانے والا ہے. یقیناً بے شک جس چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کے بیان کو میں نے ترک کر دیا تم اسے ویسا ہی رہنے دو. تم سے پہلی قومیں کثرت سوال اور انبیاء کرام کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو، اور کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں، ان کی پردہ درزی نہ کرو، اور بعض باتوں سے دانستہ سکوت اختیار فرمائی، یعنی کہ خاموشی اختیار فرمائی. یہ محض اس کی مہربانی ہے، اس لیے ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو جو نازل نہیں ہوئی. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا. کل انشاءاللہ نیکسٹ آیات کروں گی، آیت نمبر 103 سے. صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.